اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی بدھ کو جو بات چلی تھی انسانی مسائل اور ان کا قرآنی حل، ایک تو آج کی گفتگو کو پچھلی گفتگو سے بھی کنیکٹ کرنا ہے، اور دوسری طرف اس ہفتے میں، گزشتہ ہفتے میں قرآن کا جتنا درس ہوا ہے اس کے ساتھ بھی اس کی لڑیاں ملانی ہے۔ تو ان دونوں کو ملانے سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، اور اس سلسلے میں آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ ہے وقت کی قدر و قیمت یا ٹائم مینجمنٹ۔ دوستو، پچھلی گفتگو میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی تھی کہ دنیا میں انسانوں کو جتنے مسائل پیش آتے ہیں، ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں انسان آج مختلف مسائل میں اور مصیبتوں میں اور تکالیف میں گرا ہوا ہے۔ اس لیکچر کی آخر میں ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ ان مسائل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آئیں، خدا کی طرف رجوع کریں اور اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو منائیں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، مجھے یاد ہے، اور اس کو اس تمام مسئلے کا حل بتا کر میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم ہی ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اور ایک بڑی دنیا ایسی ہے کہ جو نہ اللہ کو مانتی ہے اور نہ اللہ کے رسول کو مانتی ہے۔ میری مراد مغرب ہے، یورپ ہے اور ترقی یافتہ دنیا ہے۔ آج ہم ترقی یافتہ دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور نہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، انہوں نے دنیا میں بڑی ترقی پائی ہے، ہر حوالے سے انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ دنیا پر ان کا سیاسی غلبہ ہے، دنیا پر ان کا عسکری غلبہ ہے، علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ اپنے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، اور
मईशत के मैदान में भी वो दुनिया की दूसरी ममालिक की क़ियादत कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उन माशरों में या उन मगरबी ममालिक में हमारी ममालिक की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में फलाही रियासतें कायम हैं, जहाँ इंसाफ की हुक्मरानी है, जहाँ लोगों को उनका हक मिलता है, जहाँ हर तरफ खुशहाली का दौरा है। और हम जो खुदा के मानने वाले हैं, हम हर लिहाज से दुनिया में उनसे पीछे हैं, हम हर लिहाज से कमज़ोर हैं, हम हर लिहाज से पसमानदा है। तो फिर कुरान की इस आयत में क्यों कहा गया था कि खुदा और रसूल को मानो तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम कामयाब हो जाओगे। और इसी कुरान ने हमें ये मुजदा सुनाया था कि व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही कामरान रहोगे अगर तुम मोमिन हो। हम तो मोमिन हैं लेकिन कामयाब नहीं हैं, हम मोमिन हैं लेकिन दुनिया में पसमानदा है, हम मोमिन हैं लेकिन झुकी आंखों के साथ कौमों की सपों में नहीं चल सकती, उनके साथ हम पीछे रह गए हैं। और दिन ब दिन हमारी हालत अबतर से अबतर होती जा रही है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, खुदा के कलाम में तो कमी नहीं है। फिर आइए देखते हैं और इस मसले पर संजीदगी से गौर करते हैं कि फिर हम इतने पसमानदा क्यों हैं। मुसलमान होकर हम क्यों पिट रहे हैं हर जगह। हमारे शहरों पर बमबारियां हो रही है, हमारे मुसलमान भाई बिलक रहे हैं, हमारी माएँ बीवा हो रही हैं और हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं। इराक में भी हमारे ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है, तो कश्मीर में भी हम पिस रहे हैं, शाम में भी हमारी यही हालत है, अफगानिस्तान में क्या न हुआ। ये हालत क्यों है? फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, बात को मुख्तसर करते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खुदा की किताब सच्ची है, खुदा का कहना सच्चा है, खुदा की रसूल ने जो कुछ फरमाया वो सच फरमाया है। और इस बात पर कसम खाई जा सकती है कि खुदा और रसूल के इताअत में कामयाबी है दो जहानों की। और खुदा और रसूल ने कामयाबी का जो वादा किया है हमारे साथ, अपने मानने वालों के साथ कामयाबी का जो वादा किया है, इससे सिर्फ उखरवी कामयाबी मुराद नहीं है, इससे दुनियावी कामयाबी मुराद है। खुदा और रसूल के इताअत में जिस तरह उखरवी कामयाबी मिलती है, इससे बदरजहा ज्यादा दुनिया की कामयाबी मिलती है। ये हमारी कमफहमी है, कुरान से हमारी ताल्लुक की कमी है कि हम ये समझते हैं कि हम ईमान लाएंगे, हम नेक अमाल करेंगे तो मरने के बाद इसका नतीजा मिलेगा। इस्लाम के उसूलों पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने का नतीजा इसी दुनिया में निकलता है। अगर हमारे नेक अमाल हमें इस दुनिया में कामयाबी नहीं दिला सकती तो आखिरत में भी हमारी निजात उनसे मुमकिन नहीं है। फिर ये बात समझने की और सोचने की है कि अगर आज हमारा अमल, हमारा किरदार हमें इस दुनिया में कामयाबी नहीं दिला सकता तो ये आखिरत में भी हमें कामयाबी नहीं दिला सकती। इस बात को खुद सोचिए और अपने दिल पर नोट कीजिए इस बात को, क्योंकि हम देखते हैं और इसके जिंदा सबूत मौजूद है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सहाबा कराम ने लब्बैक कहा और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले तो एक कलील मुद्दत के बाद वो कामयाब हो गए, उनको दुनिया की कामयाबियां में मिल गई। उन्होंने मशरिक और मगरिब में अपने झंडे गाड़ दिए। कैसर व कसरा की बड़ी बड़ी सल्तनतें उनके पांव में ढेर हो गई और कैसर व कसरा के ताज उनकी जूतियों की नोकों पर थे। फिर इधर तक चीन तक वो पहुंच गए, वस्ती एशिया तक वो पहुंच गए
मगरब में वो स्पेन तक, अंदलस तक पहुंच गए, पूरी दुनिया पर, दुनिया से अपना लोहा मनवा लिया। इसी कुरानी तालीमात ने और इसी सुन्नत नबवी की तालीमात ने उनको दुनिया में भी सुरखरू कर दिया और उनको आखिरत में भी सुरखरू कर दिया। हम गलत समझे हैं कि दीन पर अमल करने से सिर्फ आखिरत की कामयाबी मिलती है और दुनिया की कामयाबी इसके साथ मशरूत नहीं है। दुनिया की कामयाबी भी इसी में है और आखिरत की कामयाबी भी इसी में है। लेकिन बात क्या है, गलती कहां पे है? बात दरअसल यह है कि खुदा ने जो वादा किया है वो पूरे दीन पर चलने के नतीजे में कामयाबी का वादा किया है कि कामयाबी मिलेगी तो पूरी दीन पर अमल करने में मिलेगी। अधूरे दीन पर अमल करने से कामयाबी नहीं मिलती, और जिस तरह अधूरे दीन पर अमल करने से यहां कामयाबी नहीं मिलती, इसी तरह वहां भी कामयाबी मिलनी मुहाल है और मुश्किल है। हमने अधूरे दीन को इख्तियार किया है और आधे दीन पर अमल, आधी तीतर और आधे बटेर वाला मामला जब बन गया है तो इसके साथ खुदा का वादा नहीं है कामयाबी का। फिर इनके लिए कुरान के अंदर हुक्म है क्या, फतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। क्या तुम आधी किताब को मानते हो और आधी किताब को छोड़ बैठे हो? आधी दीन पर अमल करते हो और आधी दीन को तुमने छोड़ रखा है। फिर क्या होगा इन लोगों का अंजाम? इन लोगों का अंजाम ये होगा कि दुनिया में जिल्लत, रुसवाई, पसमानदगी, गुलामी इनका मुकद्दर होगी और क़ियामत में यही लोग बदतरीन अजाब का सामना करना होगा इनको। ये खुदा के कलाम की वार्निंग है हमारे लिए कि आधी दीन पर अमल करने से कुछ नहीं मिलना। हमारी तारीख हमारे सामने है। मुसलमानों ने जब पूरी दीन पर अमल किया तो वो सारी दुनिया पर राज करते रहे। क्या जमाना था, दुनिया को इन्हें दीन सिर्फ मुसलमानों के पास थी, जिंदगी गुजारने का और जीने का सलीका मुसलमानों के पास था और मुसलमानों से इन लोगों ने सीखा, ईसाइयों ने सीखा, यहूदियों ने सीखा, दुनिया के दीगर अक़वाम ने मुसलमानों से ये सब कुछ सीखा है। एक जमाना वो था कि जब इल्म की क़ियादत मुसलमान करते थे, अस्करी बालादस्ती मुसलमानों की थी, तहजीबी बालादस्ती मुसलमानों की थी, मुआशी तरक्की में मुसलमान पीक पर थे। वो ज़माना था कि लोग ज़कात की रकम और पैसे जोलियों में डालकर शहरों में घूमते थे, कोई लेने वाला नहीं था। इससे ज़्यादा बड़ी पलाही रियासत का क्या तस्वर हो सकता है? हमारी अस्करी कुव्वत ऐसी थी कि जब मुसलमानों का नाम लिया जाता था तो काफिर अपने बच्चों को सलाह देते थे कि उमर आ रहा है। दुनिया को सियासत उमर फारूक ने सिखाई थी और उमर फारूक ने इसी किताब कुरान से सियासत सीखी थी। या आज जो कनाडा में और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और नॉर्वे में और डेनमार्क में फलाही रियासत का जो तस्वुर है, जो बच्चों को वजीफे दिए जा रहे हैं और कहते हैं वहां पे ये सहूलत है, बेरोजगारों को बेरोजगारी अलाउंस दिया जाता है, ये मेरे उमर ने ये बुनियाद रखी थी। क्या याद नहीं है आपको कि रात को उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बार एक गली से गुजर रहे थे, अंदर बच्चे की रोने की आवाज आई और फिर जब वहां पे पूछा गया तो माँ ने कहा कि इस बच्चे का दूध चुड़ाना चाहती हूं, क्योंकि जब तक दूध न चुड़ाऊं बच्चे के लिए अमीरुल मोमिनीन वजीफा नहीं देते। तो उमर फारूक रोने लग पड़े और कहा, उमर कितने बच्चों को तूने रुला दिया होगा। सुबह जाकर पहला हुक्म ये जारी कर दिया कि जो ही बच्चा पैदा होगा उसको वजीफा मिलेगा, जब तक वो अपने काम काज का न हो जाए। ये जमाना था। ये दुनिया को फलाही रियासत का तस्वुर हमने दिया है। वो अरब के उजड़ अनपढ़ लोग थे, लेकिन जब कुरान को सीने से लगा लिया तो कुरान ने उसको अजमत और इज्जत के आसमान पर आफताब बनाकर चमका दिया।
تو ساتھیوں بڑے درد کی بات ہے اور بڑے غور اور فکر اور توجہ کی ضرورت ہے. یہی ہمارا اصل مسئلہ ہے. پچھلے ہفتے کے درس میں بھی یہ بات تھی اور کل ہم نے درس میں یہ بات پڑھی تھی کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ. اس سے بہتر ایماندار اور کون ہو سکتا ہے کہ جو پوری طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو حوالہ کر دے اور اپنی پوری زندگی میں خدا اور رسول کی اطاعت کو قبول کر لے. یہی معیار ہے ایمان کا، یہی مطلوب ہے ہم سے. تو اسی نقطے کو سامنے رکھ کر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، دوسرا سٹیپ لیتے ہیں. دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جو تعلیمات دنیا کو دیے ہیں، انسانوں کو دیے ہیں، کیونکہ یہ قرآن اور سنت تمام انسانوں کے لیے ہے. ہم نے اس پر اپنی اجارہ قائم کر رکھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے. یہ نہیں، یہ پوری انسانیت کی کتاب ہے. پوری انسانیت کے رہنمائی کے لیے یہ کتاب آئی ہے. یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے. تو اس کتاب میں جو اصول دیے گئے ہیں وہ جو اصول ہیں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں جوڑ رکھی. جو قوم بھی ان اصولوں پر عمل پیرا ہوگی وہی قوم دنیا میں بھی ترقی کرے گی اور آخرت میں بھی ترقی کرے گی. پھر اس کتاب کی کچھ اصول ایسے ہیں جو بڑی بنیادی اصول ہیں اور جن کے ساتھ دنیا کی ترقی جڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے. اب کیا ہوا، مغرب کے لوگوں نے وہ اصول قرآن اور سنت سے لے کر اپنا لیے، ان پر عمل شروع کر دیا. ہم نے اس دین کے صرف چند احکام کو جو آخرت سے اور مرنے کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں، ان چند بنیادی باتوں کو، چند ایک چھوٹی سی پیکج کو لے کر ہم نے وہ راستہ اختیار کر لیا اور تھوڑے سے احکامات پر عمل شروع کر دیا. اور باقی دین جس پر دنیا کی عزت بھی ہمیں ملنی تھی، دنیا کی کامیابی بھی ہمیں ملنی تھی، وہ باقی باتیں ہم نے چھوڑ دی اور وہ ان لوگوں نے اپنا لیے. انہوں نے بڑی دیر تک ہمارا مطالعہ کیا. انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کے زمانے کو دیکھا. انہوں نے بڑی گہرائی سے اس کا مشاہدہ کیا کہ مسلمانوں نے کس طرح پوری دنیا کو مغلوب کر دیا، کسی طرح وہ پوری دنیا پر چھا گئے. انہوں نے وہ بنیادی اصول ایک ایک کر کے نوٹ کر لیے اور یہ بھی مسلمانوں سے انہوں نے سیکھی. ابن رشد نے پورے مغرب کو علم کی روشنی سکھا دی ہے اور پھیلا دی ہے وہاں پہ. تو جب ان لوگوں نے مسلمانوں کی بنیادی اخلاقیات کو جانا کہ یہ مسلمانوں کی بنیادی اخلاقیات تھی کہ یہ لوگ سچے تھے، کردار کے پکے تھے، وعدے کے سچے تھے، ان میں وعدہ خلافی نہیں ہے، ان میں ایمانداری ہے، ان میں ہانیسٹی ہے، ان میں محنت ہے، ان میں جپاکشی ہے، ان میں کمٹمنٹ ہے. یہ بنیادی کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس کے ساتھ دنیا کی ترقی بالکل اس کا لازمی نتیجہ دنیا کی ترقی. اور یہ اصول کافروں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اس کے ساتھ اگر ایمان کو شامل کیا جائے تو پھر وہاں بھی کامیابی ملے گی، اور اگر ایمان کے بغیر ہیں تو پھر یہاں یہ کامیابی کے لگے بندی اصول ہیں. جس طرح کھانا پکانے کے اصول کافروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک جیسے ہیں،
وہ بھی اگر چاول پکاتے ہیں تو ان کو بھی آگ کا انتظام کرنا ہوگا، چاول مسالے وغیرہ ڈالنے ہوں گے تو وہ پکے گی۔ جس طرح ہر چیز کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، کسی عمارت کو بنانے کے لیے جس طرح میٹیریل کی ان کو ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے وہ میٹیریل اور وہ چیزیں جمع کی تو ہم عمارت بنا لیں گے، اور اگر کافروں نے، عیسائی نے، ہندو نے، سکھ نے، کسی نے وہ پروسیس پورا کیا تو اس کو بھی نہیں، وہ عمارت وہ بنا سکیں گے۔ جس طرح دنیا کی دیگر کاموں کے لیے اصول ہے، اسی طرح دنیا میں قوموں کی ترقی کے لیے اسلام نے جو اصول دیے ہیں، یہ دنیا کی کسی قوم کے بنائی ہوئی اصول نہیں ہے، یہ صرف اسلام کی دی ہوئی اصول ہے۔ اور جب ان لوگوں نے یہ چیزیں سیکھی تو ان چیزوں کو اپنا کر انہوں نے دنیا میں ترقی کی۔ آج آپ کو جو ترقی مغرب کی نظر آ رہی ہے، یہ ترقی ان بنیادی اصولوں پر عمل کرنے میں ہے۔ ان میں سچائی ہے، ان میں ایمانداری ہے، ان میں محنت ہے، ان میں جفاکشی ہے، ان میں عدل ہے، ان میں میرٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کر دنیا میں کسی قوم کو ترقی دلاتی ہے۔ یہ سیدھی سادی بات ہے، اور اس میں کسی ہیر پیر کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی وظیفے سے دنیا میں ترقی نہیں ملتی، کسی وظیفے سے اور کسی ورد کو پڑھ کر ہم امریکہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے یہی پروسیس اپنانا ہوگا، یہی راستہ اپنانا ہوگا جو راستہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں نے اپنا لیا ہے۔ باتیں پھر لمبی ہو جائے گی، میں آج صرف کامیابی کی ایک اصول کو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا اوپن کر کے، ایکسپلین کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے اہم ترین اصول دنیا میں کامیابی کی، سب سے اہم ترین اصول، اور اگر آپ مغربی اقوام کی ترقی کا جائزہ لیں، مشاہدہ کریں، تو مغربی دنیا کی ترقی میں بھی یہی چیز سب سے پہلے انہوں نے اپنائی ہے۔ اور یہ ایک بنیاد، دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہے، وہی شخص ترقی کرتا ہے، وہی فرد ترقی کرتا ہے جو وقت کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے، جو وقت کی قدر کرتا ہے۔ وقت ان کو اپنی عزت کا تاج پہنا دیتا ہے، لیکن جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، وقت ان کو ضائع کرتا ہے۔ اور خدا کی نعمتوں میں، بے حساب نعمتوں میں، وقت اور عمر خدا کی وہ انمول نعمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت قیمتی ہے، وقت قیمتی نہیں ہے، کیونکہ قیمتی اگر بہت ہی قیمتی اور بیش قیمت بھی ہو جائے پھر بھی کسی نہ کسی طرح قیمت دے کر اس کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو خریدا نہیں جا سکتا۔ گزرا ہوا ایک لمحہ ہم اربوں کربوں خرچ کر کے، دنیا بھر کے خزانے خرچ کر کے ایک لمحے کو واپس نہیں لا سکتے۔ وقت اتنا قیمتی ہے، وقت سونے چاندی سے زیادہ ہیرے موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونے کے سکوں کو ہم رکھ سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں، کسی حد تک اس کو بچا سکتے ہیں، ذخیرہ کر سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں، لیکن وقت کو سٹور نہیں کیا جا سکتا۔ وقت کی مثال پانی کی اس ٹینکی کی ہے کہ جس کے نیچے کوئی ٹونٹی نہیں لگی ہوئی اور اس کا پانی بہہ رہا ہے۔ اگر آپ نے اس بہتے ہوئے پانی سے کچھ فائدہ اٹھا لیا، کچھ برتن دھو لیے، کپڑے دھو لیے، وضو کیا، غسل کیا، فائدہ اٹھایا تو ٹھیک، ورنہ وہ ٹینکی خالی ہو جائے گی۔ ہمیں عمر کا، زندگی کا ایک مخصوص کوٹا دیا گیا ہے، کسی کا 20-30 سال، 40-50 سال، 60-65 سال، جتنا بھی ہے۔ تو یہ جو ہماری عمر ہے یہ ایک محدود وقت ہے، لیمیٹڈ وقت ہے، یہ لامحدود نہیں ہے۔ ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے، یہ اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے، اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ اس کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو کسی طرح ہم نہ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ قابو کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ پھر دنیا کی جتنی دیگر نعمتیں ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں اسی وقت کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں۔ وقت نہ ہو، عمر نہ ہو، زندگی نہ ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں بے قیمت ہو جاتی ہیں۔ اگر زندگی نہ رہے
تو अरबों खरबों की दौलत को कोई क्या करेगा। अगर दौलत की कोई कदर कीमत है तो इसलिए कि इंसान को जिंदगी मिल रही है, उसके पास जिंदगी है, उम्र है और वक्त के कुछ लम्हे हैं उसके पास। और जब वक्त के लम्हे ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान के लिए दौलत भी बेमानी, अच्छे खाने भी बेमानी, लिबास और बंगले और जायदादें, ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती है। लिहाजा दुनिया की जितनी नेमतें हैं खुदा की, वो सारी नेमतें इसी वक्त की दौलत के साथ, इस अजीम दौलत के साथ वाबस्ता कर दी गई हैं। लिहाजा इंसान के लिए वक्त से ज्यादा अनमोल कोई चीज नहीं है। सबसे पहले इंसान को अपने वक्त का एहसास करना चाहिए। हम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे कि वक्त बहुत कीमती है, नायाब है बिल्कुल। किसी अरबपति करपति मरने वाले इंसान से पूछो कि जिसकी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनी जा रही हैं, वो वक्त का एक एक लम्हा कितनी दौलत खर्च करके वो खरीदना चाहेगा, लेकिन उसको दौलत नहीं मिलेगी। ये इतनी कीमती दौलत है कि एक जन्नती अपनी जन्नत देने के लिए तैयार होगा अगर उसको दुनिया की चंद लम्हे की जिंदगी मिल रही है। ये मैं आपके सामने आज खुलकर कह रहा हूं। एक जन्नती आरजू करेगा, जब अल्लाह ताला उससे पूछेगा तुझे क्या कमी है, तो आखिर और क्या चाहते हो तुम, तो वो जन्नती कहेंगे हम कुछ नहीं चाहते, बस हमें जिंदगी दीजिए, थोड़ी सी हमें दुनिया में वापस भेज दीजिए। हमने जो वक्त जाया किया है एक एक लम्हे को काम में लाएंगे। हमें अब पता चला कि दुनिया की जिंदगी कितनी कीमती थी और इससे क्या क्या खरीदा जा सकता था और इसको किस किस तरह इन्वेस्ट करके हम फायदा में ला सकते थे। हमने कहाँ कहाँ गलती की, हमें पता चला कि ये एक ऐसी हालत है कि इंसान अगर सोचे कि वक्त कितना कीमती है, इस पर गौर करे और जितनी जल्दी वो इस बात को समझ सके तो उसके लिए बेहतर होगा। वक्त ऐसी चीज है कि जिस पर खुदा ने कसम खाई है। वल असर की जो सूरत है उसमें ज़माने की यानी ज़िंदगी की और वक्त की कसम खाई अल्लाह ताला ने। और अल्लाह जब कुरान में किसी चीज़ की कसम खाता है उस चीज़ की अहमियत जतानी मतलब होती है। और यही नहीं बल्कि वक्त की एक एक पैरामीटर को सामने रखकर अल्लाह ताला ने कभी रात की कसम खाई है वल लैल, कभी दिन की कसम खाई है वन नहार, कभी चाश की कसम खाई है वद दुहा। तो वक्त की एक एक हवाले को सामने रखकर इंसानों के सामने इसकी अहमियत को जताया है कि वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। अब कितना कीमती है, इस्लाम से ज्यादा इन बातों को कौन समझता है और कौन वाज़ेह कर सकता है। हमें इस्लाम ने वक्त की इतनी अहमियत बता दी है, इतनी अहमियत कि दुनिया की किसी कौम के पास ये तालीमात मौजूद नहीं है। इसके बावजूद वो लोग वक्त की कदर करते हैं और वक्त की कदर करके उन्होंने तरक्की पा ली है। हालांकि ये तालीमात हमारी थी, हमारी इसी किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है। मैं अभी खोल कर आपके सामने रख देता हूँ कि मोमिन ऐसे होते हैं वल्लदीन हुम अनिल लग़्व मोरिदून। मोमिन कभी बेकार नहीं बैठता, वो फजूल काम नहीं करता, वो फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाय नहीं करता। वो इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, जब वो बेहुदा कामों पर बेफायदे कामों पर गुजरते हैं तो मुंह मोड़कर बड़ी वकार के साथ वो संजीदा होकर गुजरते हैं और उनकी तरफ पलटते भी नहीं है। बेकार कामों में अपना वक्त ज़ाय नहीं कर रहे। मेरे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी अच्छी तालीमात दी है। फरमाते हैं नेमताने मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराज। खुदा की दो नेमतें बहुत बड़ी नेमतें हैं, नायाब नेमतें हैं, अनमोल नेमतें हैं, जिसके बारे में अक्सर लोग धोखे में पड़े हुए हैं और लोग धोखा खा जाते हैं। एक सेहत है और दूसरा वक्त है। और लोग इन दो चीजों के बारे में बहुत अक्सर धोखा खा जाते हैं। वो समझते हैं मैं हमेशा सेहतमंद रहूंगा, हालांकि पता नहीं बीमारी कहाँ कहाँ पे उसको आनी है और किस किस रास्ते पर उसने अपनी सेहत खोनी है। तो सेहत के बारे में इस बारे में इंसान धोखा खा जाता है। तो सेहत भी जिंदगी है, वक्त का एक लम्हा है, तो इससे फायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात वो कहते हैं कि वो फराख है, वो वक्त है। वक्त की कदर लोग नहीं करते और वक्त ज़ाया करते हैं। यही वक्त है, यही इंसानी ज़िंदगी है, यही इंसान को एक अमानत दी गई है जो हमारे पास अमानत है।
یہ وقت جو ہے، زمانہ جو ہے، عمر جو ہے، یہ چند سالوں، مہینوں اور ہفتوں اور گھنٹوں کا مجموعہ ہے. یہی چیزیں جمع ہو کر انسانی عمر بن جاتی ہے. پتہ نہیں ہماری کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، کتنے گزر گئی اور کتنے باقی ہیں، یہ ہم نہیں جانتے. لیکن ہماری زندگی انہی چیزوں کا مجموعہ ہے اور وہ یہ گزر رہی ہیں. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک سیکنڈ نہیں ہے، یہ سونے کا ایک سکہ ہی. یہ میں بہت چھوٹی سی کمپیریزن کر رہا ہوں کہ وقت کا ایک سیکنڈ یہ سونے کا ایک سکہ ہے گویا. اور آج 1 تولہ سونا 1 لاکھ سے اوپر ہے، 1,10,000 اور 1,12,000 پہ ہے. تو ایک سیکنڈ جو ہے کم از کم یہ 1 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہے. ایک سیکنڈ کو ضائع کرنا 1 لاکھ کی دولت کو ضائع کرنا ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ کروڑوں کھربوں کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی اس کی. اچھا، تو ایک سیکنڈ کی کتنی قیمت ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمارے تو ہزاروں لاکھوں سیکنڈ روزانہ ضائع ہو رہے ہیں. اس ایک سیکنڈ کی قیمت کا اندازہ اس فرد کو ہوتا ہے جس نے عالمی مقابلے میں شرکت کی اور دوڑ کا ایک مقابلہ تھا اور اس میں شرکت کی اور بڑی تیزی سے وہ دوڑ رہا تھا اور وہ اپنے ہدف کے قریب تھا کہ آخر میں دوسرا جو شخص تھا وہ 1 سیکنڈ کے فرق سے وہ فسٹ آ گیا، ونر قرار پایا، اور 1 سیکنڈ کے فرق سے یہ دوسرے نمبر پر آ گیا. اور وہ کئی دن تک روتا رہا کہ 1 سیکنڈ نے مجھے ہرا دیا ہے اور 1 سیکنڈ نے میری زندگی میں سے کامیابی چھین لی ہے. تو 1 سیکنڈ کا اندازہ اس سے پوچھے کہ 1 سیکنڈ کتنا قیمتی ہے. 1 منٹ کا اندازہ آپ نے کسی سے اس کی قیمت اور اس کی اہمیت آپ نے پوچھنی ہو کہ 1 منٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے. جب آپ بس سٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے 1 منٹ پہلے گاڑی جا چکی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں اب تو کل گاڑی آئے گی، اور گاڑی چلی گئی، اب سارا دن میرا خراب ہو گیا اور 1 منٹ پیچھے رہ کر میں نے کتنا نقصان کیا. تو 1 منٹ کا اندازہ اس سے لگا لیا اور 1 گھنٹے کا اندازہ لگا لیا. جب آپ کسی کے انتظار میں ہو اور 1 گھنٹہ گزرتا نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گھنٹہ کتنا لمبا ہے. اس سے اہمیت پوچھیے. کسی تنخواہ دار ملازم سے پوچھیے، جب مہینے کے آخر میں اس کو تنخواہ نہ ملے تو مہینہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے. جب 1 مہینے کی تنخواہ دوسرے مہینے تک پہنچ جائے تو پھر 10 دن بھی لیٹ ہو جائے تو کتنا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایک طالب علم اگر امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اور 1 سال اس کا ضائع ہو جاتا ہے تو 1 سال کی کتنی قیمت ہوتی ہے. بہرحال وقت بہت قیمتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ ان 2 چیزوں کا بہت خیال رکھو، بہت بڑے حساس ہو جاؤ اس کے بارے میں، اور وقت کی قدر کرو، ایک ایک لمحے کی قدر کرو. اور فرمایا یہی وقت ہے کہ جب قیامت کی دن ان لمحوں کا، ان عمر کی، ان ساعتوں کا تم سے پوچھا جائے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. قیامت کی دن ایک آدمی خدا کے سامنے سے اس وقت تک ہٹ نہ سکے گا، قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اور پہلا سوال اس میں یہ ہے عن عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تھی، کن کاموں میں گزاری زندگی. اتنی زندگی دی گئی تھی تو یہ زندگی کن کاموں میں تم نے گزاری ہے. اور پھر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کا قیمتی وقت جو پرائم ٹائم تھا تمہاری زندگی کا، وہ وقت کہاں پہ گزارا، کن کاموں میں گزارا، اسے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا. اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. اور پھر مال اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کتنی اہم بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ اغتنم 5 قبل 5. اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ آسان اور دل کو لگنے والی، چھونے والی تعلیمات اور کیا ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم 5 قبل 5. 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیت کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو اور جوانی سے فائدہ اٹھا لو. اس جوانی کو انویسٹ کر لو، اس کا فائدہ تمہیں بڑھاپے میں پہنچے گا. تو جوانی کو غنیمت جانو، اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو. ان بوڑھوں سے پوچھو جو اب چل پھر نہیں سکتے کہ جوانی کتنی قیمتی ہوتی ہے. اور ان بوڑھوں سے پوچھو کہ اگر خدا نے آپ کی ایک دعا مانگنی ہے تو تم کیا مانگو گے خدا سے. اگر سوال کرنی ہے اور اللہ فرمائے کہ ایک ہی سوال کرو تو تم کیا مانگو گے، تو وہ کہیں گے ہم جوانی مانگیں گے.
تو جوانی بہت قیمتی ہے. کہتے ہیں جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک او مرضک، اور صحت مندی کو، توانائیوں کو بیماری ہونے سے پہلے غنیمت جانو، اس کا فائدہ اٹھاؤ. وغینا کا قبل فقر کا، اور آپ کے ہاتھ اور جیب میں جو کچھ ہے اس کو غنیمت جانو. فقر اور تنگ دستی آنے سے پہلے، فاقے آنے سے پہلے، قحط سالی آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. وفراغت کا قبل شغل کا، اور اپنی فراغت کو اور اپنی فارغ وقت کو غنیمت سمجھو اور اس میں خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو، دنیا آخرت سنوارنے کی کوشش کرو. وحیات کا قبل موت کا، اور زندگی کو موت آنے سے پہلے پہلے اس کے ایک ایک لمحوں کو غنیمت سمجھو اور اس کو کام میں لاؤ اور کوشش کرو. یہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. کبھی ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ کس عظیم ہستی کی تعلیمات ہیں؟ یہی وہ تعلیمات ہیں جو مغرب نے اپنا لیے ہیں. وہ اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتی، وہ زندگی سے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے زندگی کی قیمت انہوں نے جان لی ہے، اور اسی لیے وہ تو محنت کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ہمیں پہلے سے سکھا دیا گیا تھا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. مومن کی ایمان کی اور مومن کی زندگی کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں سے دور بھاگتا ہے، لا یعنی بے مقصد کاموں کے پیچھے نہیں پڑتا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے. وقت اتنی قیمتی چیز ہے، اور وقت کی قدر و قیمت جس طرح ہمیں قرآن نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی، ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن جب آتا ہے تو یہ دن، جب فجر طلوع ہوتا ہے تو یہ دن بزبان حال دنیا والوں کو ایک اعلان کرتی ہے. یعنی ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے تو یہ دنیا والوں کو بزبان حال ایک اعلان کرتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں، میں خدا کی نئی تخلیق ہوں، میں پہلی بار دنیا میں آئی ہوں. یہ آج 27 جنوری 2021 کا جو دن طلوع ہو رہا تھا تو فجر کے وقت اعلان ہو گیا تھا. شاید آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے سنا نہیں ہے، لیکن آج بھی یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اے آدم کے بیٹو، میں آج پہلی بار دنیا میں آئی ہوں، میں خدا کی تخلیق ہوں، آج پہلی بار آپ کے پاس آئی ہوں. اور یہ بھی سنو کہ میں قیامت تک کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی. جب آج چلی جاؤں گی تو پھر قیامت تک واپس نہیں آؤں گی. مجھ سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، مجھ سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. اگر میں چلی گئی تو پھر واپس کبھی نہیں آؤں گی. اور آپ دیکھیں، اور دنیا اس پر گواہ ہے کہ 27 جنوری 2021 پھر قیامت تک کبھی نہیں آئے گی. یہ تاریخ کبھی نہیں آتی پھر. اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر صبح جب فجر کے وقت، ہر صبح فجر کے وقت، یعنی ہر روز انسان کو ایک دن نیا ملتا ہے، انسان کو ایک دن نیا ملتا ہے. لن تغدو کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، اس کی زندگی میں ایک نیا دن آ جاتا ہے. کل الناس یغدو فمعتقها او موبقها، تو پھر یا تو انسان اس دن میں ایسا عمل کرتا ہے کہ خود نجات پا لیتا ہے، دنیا آخرت کی سرخروئی اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سمیٹ لیتا ہے، ناکامیاں سمیٹ لیتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. ہر دن انسان گویا اپنے آپ کو ایک منڈی میں بیچتا ہے، اپنا وقت بیچتا ہے، خود کو بیچتا ہے. میں کیا ہوں؟ میری زندگی میں ہوں. تو میں اگر اپنی زندگی کو روزانہ انویسٹ کرتا ہوں، پتہ نہیں میں اس سے کیا کماتا ہوں، کیا خریدتا ہوں. آپ نے ایک بچے کو 1000 روپے کا نوٹ دیا اور دوسری طرف ایک سمجھدار انسان کو 1000 روپے کا نوٹ دیا کہ جاؤ جو کچھ خریدنا ہے خرید لو، اور آپ ان کا امتحان کرنا چاہتے ہیں. اور وہ بچہ چلا گیا، کچھ مٹی کے کھلونے خریدے، کچھ ادھر سے پلاسٹک کی چیزیں خریدی. وہ جو سمجھدار انسان تھا اس نے پائیدار چیزیں خریدی. وہ آ گیا تو ان کی چیزیں سالوں تک چلتی رہے گی، اور وہ بچے نے جو چیزیں لائیں وہ 1 گھنٹہ بھر وہ کھیل کود کرتا رہے گا اور پھر اس کو خود توڑ دے گا اور ختم ہو جائیں گی. اسی طرح زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے. سمجھدار لوگ وہ ہیں کہ جو زندگی کی ایک ایک منٹ کو ایسی مفید کاموں میں خرچ کرے اور اس طرح انویسٹ کرے کہ اس کے بدلے میں وہ
हज़ारों गुना फ़ायदा कमाए। और दूसरी तरफ बदकिस्मत वो लोग हैं कि जो ज़िंदगी की इन कीमती लम्हों को, जो हीरों से ज़्यादा कीमती है, वो मिट्टी के ढेर पर और खाक पर और राख पर उसको तब्दील कर दे, तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। ये ज़िंदगी है कि इसको इन्वेस्ट करके इंसान को जन्नत मिल सकती है, और अगर इसको गलत इस्तेमाल किया तो उसके बदले में इंसान दोज़ख खरीद लाता है अपने लिए खुद। अच्छा, फिर जब मौत का वक्त आता है, आप अंदाज़ा लगाइए कि वक्त कितना कीमती है। इस वक्त हमें एहसास नहीं हो रहा, तब एहसास होगा जब मौत का वक्त आ जाएगा। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, जब किसी एक को हम में से मौत आएगी और मौत के आसार शुरू होंगे, इंसान को तब पता चलेगा कि अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। तो उस वक्त क्या कहता है मरने वाला? वो मरने वाला कहता है रब्बि इरजिऊन। हम भी कहेंगे, चाहे हमारे अमल कितनी अच्छी क्यों न हो, फिर भी हम कहेंगे, क्योंकि फिर भी हमने ज़िंदगी ज़ाया कर दी है। इससे बेहतर हो सकता था, इससे ज़्यादा कमाया जा सकता था, इससे ज़्यादा नेक अमाल किए जा सकते थे। तो जब मरने का वक्त आएगा तो हम में से हर एक ये कहेगा रब्बि इरजिऊन, ए मेरे रब मुझे वापस भेज दीजिए, थोड़ी सी मोहलत दीजिए, प्लीज़ मुझे मोहलत दीजिए, एक दिन के लिए सही मुझे वापस दीजिए, एक लम्हे के लिए सही मुझे वापस दीजिए। लौला अखरतनी रब्बी लौला अखरतनी फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दीजिए, वो जो दौलत के ढेर पड़े हुए हैं उसको तेरे रास्ते में सदका कर दूंगा, अभी इतनी मोहलत दीजिए। फलो अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये मरते वक्त ये इंसान की फिर आरज़ू होती है, और खुदा न खास्ता ऐसा दिन आए जब मरते वक्त हम भी ये आरज़ू करें कि रब्बि इरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहा, अल्लाह मुझे भेज दीजिए, मुझे पता नहीं था ये ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मुझे वापस भेज दीजिए, मैं अच्छा अमल करूँ, मैं करके दिखाऊँ, अब मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन उस वक्त फिर कुछ नहीं हो सकता। दुनिया भर की ख़जाने देकर भी आप मौत को टाल नहीं सकती, ज़िंदगी को वापस ला नहीं सकते। और फिर दूसरा जो मंजर कुरान ने बयान किया है वो जहन्नम के अंदर, वो जब जहन्नमी वहुम फीहा यस्तरिखून, वहाँ चीखते चिल्लाते रहेंगे, तो वहाँ उनकी आरज़ू ये होगी रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, अल्लाह हमें एक बार इस जहन्नम से निकाल दीजिए, एक बार प्लीज़ हमें निकाल दीजिए, हमने जो पहले कुछ किया था उस तरह नहीं करेंगे, अब हम समझ गए हैं, अब एक एक लम्हा हम करके दिखाएंगे, आपकी इताअत में और फरमाबरदारी में और नेक कामों में हम एक एक लम्हा खर्च करेंगे। ये हर जहन्नमी का जिसने वक्त ज़ाया किया, जिसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, उसकी आरज़ू फिर यही होगी कि अल्लाह मुझे वापस भेज दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सीधा हो जाऊंगा, मैं एक एक लम्हे की कदर करूंगा। लेकिन फिर खुदा उससे कहेगा, खुदा की तरफ से जवाब आएगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, क्या इतनी मोहलत मैंने नहीं दी थी? अगर आप अपना इस्लाह करना चाहते तो इस्लाह कर सकते थे, आप कुछ कमाना चाहते तो जन्नत कमा सकते थे। इतनी मोहलत नहीं दी थी कि जिसमें कोशिश करके आप जहन्नम से अपने आप को बचा सकते थे? इतनी मोहलत मैंने दी थी कि आप अपनी इस्लाह करके अपनी आखिरत को और दुनिया को संवार सकते थे। ये मोहलत का वक्त तो आपसे गुजर गया है, अब तो कुछ नहीं होता। वहां फिर जहन्नमी फिर रोते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे, 1000 साल तक रोते रहेंगे कि शायद अल्लाह ताला हमारी फरियाद और हमारी चीखें सुने और हम पर रहम खाए। तो 1000 साल बाद उनको जवाब आएगा कि दूर हो जाओ, हट जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। तो फिर वहाँ पे हालत ये होगी, हर इंसान अपने हाथ काट रहा होगा और अपनी उंगलियां काट रहा होगा और कहता होगा लौ कुन्ना नस्मो औ नाकिलो मा कुन्ना फी अस्हाबी सईर, काश हम कानों से काम लेते दुनिया में, हम सुनते खुदा और रसूल की बातों को, हम अकल से काम लेते और वक्त को ज़ाया न करते, तो हम जहन्नम में कभी ना आते। ये वक्त की अहमियत का ये अंदाज़ा आप ले लें।
اور لگا لے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے، پھر ہم کتنا ترسیں گے وقت کے لیے، گزرے ہوئے لمحوں کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ یہ مہلت ہے، آج ہمیں یہ مہلت ملی ہوئی ہے، ہم خدا کو راضی کر سکتے ہیں، ہم جنت اس وقت سے خرید سکتے ہیں، ہم دنیا کی خوشیاں، سکون، امن اور اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی وہ دولت، وہ سرمایہ موجود ہے کہ اگر چند لمحے بھی ہمارے پاس ہے تو یہ لمحے بھی بڑی قیمتی ہے، ایک دن بھی بہت قیمتی ہے، ایک رات بھی بہت قیمتی ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مولا کو منانے کے لیے ایک رات بھی کافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم وقت کی قدر کریں اور آئندہ کی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے اسلاف ایسے لوگ گزرے ہیں، اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی آرگنائز زندگی تھی، وہ دنیا کے واحد کامیاب انسان تھے کہ دنیا یہ مانتی ہے، اور خود حضور کو بھی اپنی زندگی پر کبھی افسوس نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے اور کچھ کیا ہوتا، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں۔ اگر آپ کوئی شخص اس کی ہسٹری لکھتا ہے تو کہتا ہے افسوس زندگی نے اسے مہلت نہ دی، ورنہ اس نے یہ کیا ہوگا، پلان جرنیل نے یہ فتوحات کیے، پلان میدان مار لیے، لیکن درمیان میں موت آ گئی، موت مہلت دیتی تو وہ اور بھی کچھ کر سکتا تھا، فلان ادیب اور فلان شاعر اور فلان شخص کاش موت ان کو مہلت دیتی تو اور کامیاب ہو سکتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے کہ جو دنیا سے کامیاب ہو کر گئے ہیں۔ اور آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، 1,25,000 صحابہ موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ اور تمام صحابہ نے بیک زباں ہو کر جواب دے دیا کہ واقعی ادیتا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے کمال کر دیا، جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی، ویل ڈن، آپ نے کمال کر کے اپنی ذمہ داری کما حق کو ادا کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بابرکت زندگی گزاری ہے، ایک ایک لمحے کو یوٹیلائز کیا ہے، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کب سے شروع ہوتا تھا؟ رات 3 بجے 4 بجے سے شروع ہوتا تھا۔ اتنے لمبے دن انہوں نے ہم نے تو اپنی زندگی نیند میں تباہ و برباد کر دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی آخری پہر کو اٹھتے تھے، اور پھر ایک ایک وقت یہ صحابہ کے لیے مقرر ہے، یہ سوال و جواب کے لیے، یہ واعظ و نصیحت کے لیے، یہ گھر کے لیے، یہ جنگی اسٹریٹجی بنانے کے لیے، یہ پلان کام کے لیے، یہ وفود کے لیے، اتنی آرگنائز زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انسان حیران ہو جائے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، پھر بعد میں جب مسلمان دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک ایک شخص اور ایک ایک فرد وقت کی قدر و قیمت جانتا تھا۔ جو شخص میدان جہاد کا آدمی ہے تو وہ اپنا ایک ایک لمحہ فتوحات اور کی وسعت اور اپنے اس جنگی مہارت کو آزمانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اگر کوئی علم کا آدمی ہے تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ علم کی حصول میں لگا دیا ہے۔ کوئی تجارت کا آدمی ہے تو اس نے تجارت میں ایک ایک لمحہ اس طرح صرف کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو انہوں نے ترقی دی ہے۔ ہمارے اسلاف ایسے لوگ گزرے تھے کہ انہوں نے علم کی حصول کے لیے کتنی قربانیاں دی، انہوں نے وقت کے ایک ایک لمحے کی کتنی قدر کی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 50 صفحے لکھا کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اور جب ایک قلم ان کا خراب ہو جاتا تھا اور دوسرا قلم بناتے تھے تو یہ اسی طرح تو فاؤنٹین پین اور پوائنٹر نہیں تھے، تو جب قلم بناتے تھے تو اس وقت وہ ذکر شروع کر دیتے کہ یہ وقت بھی مجھ سے خالی نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں اس وقت وہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر شروع کر دیتے تھے۔ یہ ابن جوزی نے 2710 کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے اتنے وہ جو قلم کے تراشی ہوتے تھے، جو قلم بناتے تھے، ان کے تراشوں کو وہ کمرے میں جمع کرتے تھے اور وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے غسل کا پانی اس تراشوں سے گرم کیا جائے، اور واقعی ان سے گرم کیا گیا ان تراشوں سے، اور اس کو غسل دیا گیا۔ 2710 کتابیں لکھی۔ کتنے لوگ تھے؟ ابو العلا موری ایک شخص گزرے ہیں، انہوں نے وہ نابینا ہو کر بھی ایک کتاب الآیا والغصون لکھی ہے، اور 500 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی ہے۔ ابن عقیل نے ایک کتاب لکھی، 800 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی۔ ایک شخص ہے اور 800 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھتا ہے، یہ اندازہ لگا، الفنون اس کا نام ہے۔
آپ دیکھیں امام سرخسی ہمارے فقہ حنفی کی بہت بڑے امام اور بہت بڑے شخص ہیں، وہ جیل میں گئے تھے، اور جیل کیسا تھا، کال کوٹلی میں جب اس پر پھانسی کی سزا ہوئی تھی اس کو، اور اس کو ایک کنویں میں ڈالا گیا تھا، اور وہاں پہ وہ کوئلہ ان کو بیچ نیچے پھینکتے تھے، تو وہ اس کے شاگرد اوپر آتی تھی اور یہ نیچے سے وہ مبسوط ان کی فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، 500 جلدوں پر وہ کتاب تھی، وہ کتاب انہوں نے کنویں کے اندر جیل میں لکھی تھی۔ امام ابن تیمیہ نے جیل کے اندر ساری کتابیں لکھی، 37 جلد فتاویٰ انہوں نے لکھی۔ یہ ایک ایک شخص کی اگر آپ دے دیں کہ امام بخاری نے کتنی قربانیاں دی ہے، ہزاروں میل کا سفر کر کے، وہ ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ میں نے 12,000 میل تو لکھا ہے اپنے ساتھ، اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا، اتنے تو وہ علم کے حصول کے لیے انہوں نے وقت دیا تھا، ایک ایک شخص کو راتوں کو وہ کس طرح گزارتے تھے۔ علامہ علوسی کہتے ہیں کہ رات کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصے میں آرام کرتا ہوں، پھر اٹھ کر عبادت کرتا ہوں، اور پھر آخر میں تحریر یہ لکھنے پر صرف کرتا ہوں۔ وہ امام غزالی کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں امام الحرمین ابو المعالی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی سونے کا اہتمام نہیں کیا، بس بیٹھتے بیٹھتے پڑھتے پڑھتے اگر کبھی نیند آ گئی تو بس سو گیا، اور جون ہی جھٹکا کھایا تو پھر کام میں لگ گیا۔ میں نے کبھی کھانے کا بھی اس طرح اہتمام نہیں کیا، کبھی سونے نیند پر وقت ضائع نہیں کیا۔ ایسے لوگ تھے دنیا میں جب مسلمان ترقی کرتے ہیں۔ ابو علی سینا کو آپ لے لیں، اس نے کتنی سائنس میں ترقی کیا، آپ اس کے دیکھیں کہ اس کی راتیں کس طرح گزرے۔ وہ کہتا ہے پوری زندگی میں صرف 2 راتیں میں سویا ہوں، اور میں نے 2 راتوں میں مطالعہ نہیں کیا، باقی پوری زندگی میں روزانہ 400 صفحے مطالعہ کرتا تھا۔ تو یہ لوگ تھے جو مسلمان محنت کرتے تھے، وقت کی قدر کرتے تھے، وقت کی پابندی کرتے تھے، تو مسلمان پوری دنیا میں کامیاب تھے، اور پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بچ رہا تھا۔ اب حالت یہ ہے میرے عزیزوں اور دوستوں کہ وقت سب کو ایک جیسا ملتا ہے، ہمیں بھی روزانہ 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں، اس میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ 86,000 سیکنڈ ہوتے ہیں، یہ روزانہ مجھے بھی ملتے ہیں، اور آپ میں سے ہر کسی کو ملتے، چاہے وہ کوئی غریب ہے اور کوئی امیر ہے، اس کو بھی 24 گھنٹے ملتے ہیں، یہی سیکنڈ اور یہی منٹ ملتے ہیں، اور چاہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے جس کو بھی ملتے ہیں، یہ مجھے بھی ملتا ہے، یہ بل گیٹ کو بھی ملتے ہیں یہ 24 گھنٹے۔ وہ اپنے وقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، انگریز اپنے وقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہودی اپنے وقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور دنیا کی دیگر اقوام کے لوگ اپنے وقت کو 24 گھنٹوں کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں، ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم مسلمان 24 گھنٹوں کو مال مفت دل بے رحم سمجھ کر ان کو اڑا دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں، گھنٹوں نہیں، یعنی 24 گھنٹے ہمیں ملے ہوئے ہیں تو 8-10 گھنٹے ہماری نیند میں ضائع ہو جاتے ہیں، پھر اگر باقی ملتے ہیں 13-14 گھنٹے، تو 13-14 گھنٹے جو بھی ہے ان میں سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم کام نہیں کرتے، باقی سارا وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم نے زندگی برباد کر دی ہے، ہم نے اپنی عمر برباد کر دی ہے، ہم نے بہت قیمتی دولت کو ضائع کر دیا ہے، ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جو وقت کے لمحوں کو سونوں کے سکے سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی چیز پر نہیں پچھتایا، بہت ساری چیزیں دولت آتی ہے جاتی ہے، بچے میرے آئے وفات پا گئے، میں کسی چیز پر اتنا نہیں پچھتاتا جتنا میرا ایک دن گزرتا ہے اور اس دن کا سورج ڈوبتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس دن میں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا ہے تو میں اس دن پر پچھتاتا ہوں۔ تو ہمارا ایک ایک لمحہ ایک قیمتی دولت سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں، بدبختی اور بدقسمتی کے دلدل میں پنستے اور اترتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را اس کا کچھ احساس کرنا چاہیے، ہمیں زندگی اور عمر اور وقت کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میں آخر میں 2-4 ٹپس دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی کا جائزہ لانا چاہیے۔ ہم نے پچھلی کتنی زندگی برباد کر دی، کتنا وقت گزر گیا، اور ہمارے پاس کتنا سرمایہ باقی ہے۔ بہت کم سرمایہ باقی ہے کہ جس کی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس، ایک دن کی بھی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت سارا وقت، ساری زندگی کو چھوڑ دو خدا کے لیے۔ آج یہ جتنے ہمارے سامنے موجود ہے، میری بات سن رہے ہیں، میں عرض کروں گا کہ آج جب ہم بستر پر جائیں گے تو بستر پر جانے سے پہلے ہم 10 منٹ یہ تصور کریں گے کہ آج کا دن جو مجھے ملا تھا، آج کا دن جو میرے پاس آیا تھا، آج کے دن میں کتنا وقت میں نے صحیح خرچ کیا کہ جس پر مرنے کے بعد مجھے پچھتاوا نہیں ہوگا۔
مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، مجھے ندامت نہیں ہوگی. اور کتنا وقت ایسا تھا جو میں نے ایسا خرچ کیا کہ مرتے وقت بھی میں شرمندہ رہوں گا، اور قیامت کے دن بھی میں خدا کے سامنے بھی جا کر اس وقت کے لیے میں شرمندگی کا اظہار کروں گا. تو آج ایک دن کا آپ جائزہ لے لیجئے، اور پھر یہ ایک بنیادی بات ہے. ایک دن کا احتساب کیجئے اپنا، اور پھر دیکھیے کہ کتنا کتنا وہ ساتھ لکھتے جائیے کہ اتنا وقت فلان کام جو میں نے کیا تھا، اتنا وقت وہاں ضائع کیا، اتنا وقت وہاں ضائع کیا، کل اس کے اتنے گھنٹے بنتے ہیں، یہ اس سے اس طرح ہو سکتا تھا، یہ وقت یوں بھی ہو سکتا تھا. پھر ایک اور کاغذ لیجئے اور اس میں ایک مثالی دن کا ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنائیے کہ ہاں اگر میں یہ کرتا، صبح یہ کرتا، دوپہر کو یہ کرتا، پلان وقت یہ کرتا، سپیر کے بعد اور پلان وقت یہ کرتا، تو اس وقت میں کیا کیا کر سکتا تھا، آج کے دن کیا کیا ہو سکتا تھا. ایک اور دوسری یہ کہ آج کے دن میں نے کیا ہے. یہ دو باتیں. تو یہ آپ کے سامنے ایک ایسی چیز آئے گی، ایک ایسی چیز کہ آپ لاکھوں کروڑوں کما سکتے تھے اور آپ نے ضائع کر دی ہیں. تو پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھول دے اور آپ کی دل کے کان کھل جائیں، تو پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کیجئے، ایک عزم کیجئے، ایک ڈٹرمنیشن کیجئے کہ آئندہ میں نے زندگی ضائع نہیں کرنی. میں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، اور ایک ایک لمحے سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے، دنیا کا اور آخرت کا فائدہ اٹھانا ہے. یہ لمحہ صرف میرا اپنا نہیں ہے، یہ امت کا بھی ہے. ایک ایک لمحہ اس پہ پوری امت کا حق ہے، اور میں اس ایک لمحے میں اپنے لیے اور اپنے ساتھ امت کی بہبود کے لیے اور بہتری کے لیے کر سکتا تھا یا کر سکتا ہوں. تو ایک فیصلہ کیجئے، پھر اس کے بعد اپنے لیے اپنی ترجیحات کا تعین کیجئے. پریورٹیز آپ کیا متعین کرتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا اہداف رکھتے ہیں، آپ کے مقاصد زندگی کے کیا ہیں، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کیجئے. اور پلاننگ کے بعد پھر کاموں کو تقسیم کیجئے. فجر کے وقت کیا ہو سکتا ہے، دوپہر کو اور شام کو، صبح رات، اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنا لیجئے. پھر اس کو ایک آرگنائز طریقے سے، اس کے لیے تسلسل ضروری ہے، اور اس میں توازن کا خیال رکھیے کہ بھائی یہ بھی نہیں ضروری کہ آپ صبح سے شام تک نماز پڑھتے جائیں اور تلاوت کرتے جائیں، اور شام سے صبح تک. یہ بھی نہیں، دنیا کی بھی کام کرنی ہے، آپ کی سوشل لائف بھی ہے، اور آپ کی معاشی ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ کی گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں. ان ساروں کے ساتھ توازن، بیلنس جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیلنس رکھتے تھے، اور اپنے گھریلو کام بھی خود کرتے تھے، اور اپنی بکریوں کو بھی دھوتے تھے، اور گھر کو جھاڑو بھی دیتے تھے، اور خواتین کے ساتھ ہیلپ بھی کرتے تھے. تو یہ توازن رکھیے. پھر یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس میں تسلسل ہو، کنسسٹنسی ہو. یہ ہم پلاننگ تو کر لیتے ہیں کبھی کبھی، اور نقشہ بھی بنا لیتے ہیں، روڈ میپ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم 2 دن اس پر عمل کر لیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ جاتے ہیں. ایک طالب العلم بس ایک دن فیصلہ کرتا ہے کہ کل سے میں اس طرح پڑھوں گا، صبح یہ 2 گھنٹے اس کے اور 1 گھنٹہ اس کا، اور ایک ٹیبل بنا لیتا ہے، 5 دن عمل کر لیتا ہے، پھر چھوڑ جاتا ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خیر العمل ما قل ما دام و ان قل. بہترین عمل وہ ہے کہ جس میں کنسسٹنسی ہو، جس میں تسلسل ہو، ہمیشگی ہو، ہمیشہ کیا جائے، اور اس میں کبھی وہ چھوڑنے والی بات نہ ہو. تیسری بات یہ کہ آج کا کام کبھی کل پر مت چھوڑیے، آج کا کام آج ہی کر دیجئے. اپنی پلاننگ کو اس طریقے سے پھر اس کو ڈیوائیڈ کیجئے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں، آبجیکٹیوز میں. ماہانہ کے حساب سے، ہفتوار حساب سے، میں نے اس مہینے میں یہ کرنا ہے، اور اس ہفتے میں میں نے یہ کام کرنے ہیں. پھر دن کے لیے آپ کے پاس ایک ٹائم ٹیبل موجود ہو. پھر روزانہ اپنا محاسبہ کرتی جائیے کہ آج جو میں نے ٹائم ٹیبل بنایا آج اس پر کتنا عمل کیا. پھر اپنے آپ کو نمبر دیجئے، 2%، 10%، 50%، 100% اس پر. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنے ٹائم ٹیبل میں یہ بات رکھیے کہ اس میں 5 وقت کی نمازیں شامل ہو، اس میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہو، اس میں جو فارغ اوقات ہے اس میں خدا کا ذکر شامل ہو. ایک استاد آیا کلاس میں تو اس نے ایک بالٹی رکھی، اس بالٹی میں اس نے اینٹ جتنے تھے مٹی کے اینٹ، یہ اینٹ اٹھا کر اس میں ڈال دی اور بالٹی بھر دی. پھر شاگردوں سے پوچھا کہ
اس میں اور آ سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا سر اس میں تو اور نہیں آ سکتی. پھر استاد چلا گیا, چھوٹے چھوٹے کنکر لیے اور کنکر اس میں ڈال دیے, درمیان میں جہاں جہاں جگہ تھی اس میں ڈال دیے. پھر شاگردوں سے پوچھا اور اس میں کچھ آ سکتا ہے؟ نہیں سر اب تو یہ بالکل بھر گئی ہے. پھر جا کر وہ گیا تو چھوٹے چھوٹے ریت کے ٹکڑے اور مٹی لا کر اس میں ڈال دیا. ہاں یہ بھی آ گئی اس کے اندر, یہ بھی سم ہو گئی. پھر اس کے بعد کہاں کہ اور کچھ آ سکتے ہیں؟ کہاں نہیں آ سکتی. پھر اس کے بعد استاد گیا تو پانی کی ایک بالٹی لائے اور وہ پانی اس میں ڈال دی تو پانی بھی اس میں سما گئی. ایک بالٹی تھی اس میں اینٹی بھی آ گئی, اس میں چھوٹے کنکر بھی آ گئے اور ریت بھی آ گئی, اس کے ساتھ مٹی اور پانی بھی آ گیا. اسی طرح ہمارے بڑے بڑے جو کام ہیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں کو ساتھ شامل کر دیجئے, یہ بھی ہو سکتی ہیں. چلو میں نے بازار جانا ہے تو یہ ذکر والا کام جو ہے یہ تو راستے میں بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بھی ساتھ کرتے جائیں. آج وہ کام کرنے ہیں تو اس کے لیے یہ دو کو یکجا کر دیجئے تو بس ٹائم کم لگے گا, زیادہ اسپیئر ٹائم آپ کو ملے گی. اس کے بعد جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کیا چیزیں ہیں جو ہماری زندگی ضائع کر رہی ہیں, جو ہمارا وقت کا سرمایہ چھین رہی ہیں ہم سے. یہ ہمارا دشمن کیا ہے؟ تو اس کو ٹائم ویسٹر کہتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں, کن کن کاموں پر میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں. میرا 1 گھنٹہ وہاں ضائع ہو گیا, میرا 2 منٹ وہاں ضائع ہو گئے, میرے 1 منٹ وہاں ضائع ہو گئی. یہ کہاں پہ ضائع ہوتی ہے اس کو دیکھیے, اور وہ زندگی کو ضائع کرنے والی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے, ٹائم ٹیبل سے نکال دیجئے. میں نے آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا وقت ضائع ہوتا ہے, جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. وہ کام کرنا بے وقوفوں کا کام ہے, ایک دانشمند انسان وہ کام نہیں کر سکتا. تو اس کے ساتھ جو آج کے دور میں میرے ذہن میں آ رہی ہے, تو ایک تو ٹائم ویسٹر جو ہے, وقت ضائع کرنے والی سب سے بڑی چیز جو ہے یہ موبائل ہے, سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا چاہے موبائل ہے اور چاہے فیس بک ہے اور چاہے واٹس ایپ ہے, جو بھی ہے, تو یہ چیز وقت ضائع کر رہی ہے. یورپ والوں نے ابھی فیصلہ کیا, انہوں نے اس کو اسکرین ٹائم کو 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیا ہے. دن رات میں صرف 2 گھنٹے وقت دیتے ہیں اسکرین ٹائم کو, اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 1 گھنٹہ تک آ جائے. تو اسکرین ٹائم آپ نے بہت زیادہ کم کرنی ہے, اس پر وقت ضائع نہیں کرنا. اس وقت کے لیے دوسرا کام رکھیے کہ فلاں وقت کے لیے میرے پاس کام موجود ہے. کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ آپ کے پاس کام نہ ہو, آپ کے ساتھ بے شمار کام ہو. وقت ملے تو وہ کام کرتے جائیے, وہ وقت ملے تو اس میں کام کرتے جائیے. تو ہر کام کے لیے آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے. تو یہ ٹائم ویسٹر جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. خاص کر نوجوانوں کو فیس بک اور ان چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے. ناگزیر صورتحال کے بغیر جو ہے اس پر وقت ضائع نہیں کرنا. اور دوسری بڑی چیز جو ہے جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ برے دوست ہوتے ہیں. انسان کی جو کمپنی ہے وہ انسان کا وقت بہت زیادہ کرتی ہے, چاہے وہ اچھے دوست کیوں نہ ہو, لیکن دوستوں کے لیے کچھ وقت ایک ٹائم اسپیئر کیجیے. وہ وقت آپ دوستوں کو دے سکتے ہیں. ساری زندگی دوستوں پر نچاور کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسلام اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو اپنے دوستوں کا, اپنی سوسائٹی کا, اپنی کمپنی کا جائزہ لیجئے. کہاں کہاں پہ دوست آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں, فضول کاموں میں, بیہودہ کاموں میں, گراؤنڈ کرکٹ میں وغیرہ چیزوں میں آپ کا وقت ضائع کریں. تو ان چیزوں سے بچیے اور اپنے وقت کو ایک ایک لمحے کو کام میں لائیے اور اس کو یوٹیلائز کیجئے. کیونکہ اسلام ہمیں اتنی زیادہ تاکید کرتا ہے کہ وہ ساریو, ہمیں کہتا ہے دوڑو, ساریو دوڑو دوڑو. وہ سابقو, وہ کہتا ہے جاہدو, جد و جہد, محنت, جد و جہد, کوشش. اور یہ چیزیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ المومن مجاہد فی البیت, مومن اپنے گھر میں بھی مجاہد ہوتا ہے. وہ ہر وقت مجاہد ہوتا ہے, ہتھیار باندھے وہ ہر چیز کا مقابلہ کرتا ہے. شیطان کا مقابلہ ہے, نفس کا مقابلہ ہے. وقت ضائع نہ ہو, یہ ضائع نہ ہو, یہ ضائع نہ ہو. ایک ایک لمحہ کام میں لاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اور قرآن کی اس آیت کو آخر میں کوٹ کروں گا, اور اس کو اپنا حرز جان بنا لیجئے. قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کہیں سے مغرب سے کوئی نہیں آئے گا آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے. آپ نے, ہر شخص نے, ہر قوم نے اپنی زندگی خود سنوارنی ہے, اپنی حالت خود بدلنی ہے, اور اپنی تدبیر خود نکالنی ہے, اپنی زندگی میں کامیابی خود لانے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جو لوگ اپنی حالت خود بدلنے کی فکر نہ کرے, اپنی زندگی سنوارنے کا غم نہ کرے, ارادہ نہ کرے, خدا کہتا ہے کہ میں بھی ان کی حالت نہیں بدلتا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں, اور اس کو خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق دنیا اور آخرت کی کامیابی
میں صرف کریں اور اس کے نتیجے میں ہمیں ہماری اہل و عیال ہمارے دوست و احباب اور پوری امت کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی ملے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے رب کریم، جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ ہم نے سنا، اس پر عمل کی توفیق دیجیے. الہ العالمین، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے. مولا کریم، ہم اپنی گزشتہ زندگی پر نادم ہیں. جو وقت ہم نے ضائع کیا اس کی ضیاع پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالی ہماری لغزشات کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری تقصیرات کو معاف کر دیجیے. مولا کریم، ہمیں پوری دین پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے. اے مولا کریم، ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کیجیے. مولا کریم، اس امت کو دوبارہ اس دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا بھر پر غالب کر دیجیے. مولا کریم، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے. مولا کریم، جو ہمارے بھائی ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، مولا کریم اس حاضر مجلس اور سننے والوں کی دنیاوی اخروی حاجتوں کو اپنے دربار سے پورا کیجیے. مولا کریم، جو بیمار ہے، مرد ہے، خواتین ہے، مولا کریم تمام بیماروں کو شفا دیجیے. مولا کریم، ہماری دنیا اور آخرت کی تمام آرزوئیں پوری کیجیے. مولا کریم، ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت سے ہمکنار کیجیے. مولا کریم، آخر وقت میں یہ کلمہ ہمیں نصیب کیجیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.